ونصلي على رسوله الكريم دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کسی میں کوئی خوبی یا کوئی کمال جو ہے اس میں چار لوگوں کی محنتوں کا دخل ہے۔ خود انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ترقی کرنا چاہے، کوئی کمال پیدا کرنا چاہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کر پائے گا جب تک کہ چار لوگوں کی توجہ، محنت اور کوشش نہ ہو۔ اسی لیے سب کے حقوق آدمی ادا کرتا رہتا ہے، لیکن یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ جتنا بھی ان کا اکرام، احترام، حقوق کی ادائیگی، خدمت کی جائے، آدمی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ ہم ادا کر چکے اس کو۔ ان میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ ماں باپ کا اولاد کے اوپر اتنا حق ہے کہ اگر والدین کی پوری زندگی اور تا حیات خدمت میں گزر جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزارے، تو بھی ان کا جو احسان ہمارے اوپر ہے ہم اس کا صلہ نہیں دے پائیں گے اس کا۔ دیکھیے، یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ ہم سب کا خالق اور ہم سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مسئلہ ہو یا اور چیزیں ہوں، وہ اسباب کے پردے میں کام کرتی ہوں۔ تو ہم سب کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ اگر والدین قربانی نہ دیتے اور والدین کی وہ نہ ہوتی تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے شادی کا جو عمل ہے انتہائی قیمتی عمل ہے، انتہائی اہم عمل ہے، جس کو آج کل ہم نے خواہشات اور نفسانیت کے پورا کرنے کا صرف ذریعہ بنا دیا۔ آئندہ نسلوں کا وجود ہی اس پر موقوف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے کھیت اور باغ جتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اس کی پیداوار اعلیٰ ہوگی، اسی طرح دو لوگ جو ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نکاح کی شکل میں کر رہے ہیں، اگر وہ تقویٰ، طہارت، دیانت، دینداری کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو رزلٹ بہت اعلیٰ قسم کا آئے گا۔ اور اگر صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ایک زندگی کا تقاضا ہے، خواہشات ہیں، اب پہلے سے شناسائی ہو گئی ہے، اب عزت کا مسئلہ آ گیا، چلو رہ لے ساتھ میں، کچھ نہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی جو آج ذہنی آ گئی ہے، آج یہ نسلوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے نکاح کو جن مقاصد کی بنیاد پر رکھا تھا وہ ذہن سے اوجھل ہو گیا ہے، بالکل، بلکہ ایک بزنس ہو گیا۔ یہ تو سادہ صحیح بات بالکل یہ ہے، کمائی کا ذریعہ۔ بیٹا ہے، اب مکان بھی بنے گا، گھر میں سامان بھی آئے گا، اب تو ہم اور زیادہ گر گئے نیچے کہ بہو ایسی آئے، سامان بھی لائے اور کمائے بھی ہو، یہ ذہن بن گیا۔ اب ظاہر ہے بہو کمانے والی ہو اور وہ بزنس اس کے ذریعے سے ہم کریں گے تو دین تو سامنے رہا ہی نہیں اس کے۔ اب ہوگا کیا؟ معاشرے کا بگاڑ جو ہے سب سے پہلی یہی آ گئی، آ کر کے کہ بہو وہ تلاش کر رہے ہیں جو کمانے والی۔ اب کمانے کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ تعلیم یافتہ ہو۔ اسی چنانچہ وہ بچیاں جو صرف دینیات، قرآن پاک
اور اسی انداز کی تعلیم ہے، ان کا انتخاب ہم نہیں کرتے۔ ہم انتخاب ان بچیوں کا کرتے ہیں جو ڈگری والی ہیں، ظاہر تو گھر سے باہر ہیں وہ تو، اور گھر سے باہر اس عمر میں ہے جس میں اونچ نیچ ہوتا ہی رہتا ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے، تو ظاہر سی بات سارا معاملہ ہی بگاڑ دیا اٹھا کے۔ دوسرے، شریعت نے باقاعدہ ایک تعلیم دی ہے کہ جب ملاقات ہو دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھو، پھر ایک خاص موقع کی مستقل دعا تعلیم دی شریعت۔ تو جب بزنس اور کمانے والی ذہن میں ہے تو کس کو یاد ہے دعا پڑھنا، کس کو یاد ہے وہ؟ اس لیے کہ اب تو سب شادی خانے میں سارے مراحل طے ہو رہے ہیں، تو یہ سارا ہی گڑبڑی شروع ہو گئی اس میں۔ تو بات اس پر چلی تھی، اولاد کی صالحیت کی بنیاد ماں باپ پر وجود میں آنے کا ذریعہ بھی اور صالحیت کی۔ تب ظاہری یہ ایک ایسا احسان ہے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا ہے۔ اب اس احسان کا صلہ ہم کس شکل میں دیں گے؟ ان کو دے نہیں سکتے، پوری زندگی خدمت میں گزر جائے کچھ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ایک تو ماں باپ ہو گئے، تیسرے استاد، وہ ہنر، وہ کمال، وہ خوبی جو ہمارے اندر آیا ہے وہ استاد کی پیچھے محنت ہے۔ اگر مان لیجیے اس نے بخیلی سے کام لیا ہوتا اور اس نے طے کر لیا اس کو سکھانا نہیں ہم کو، تو کیا آ جاتا آپ کو؟ کچھ نہیں ہوتا، چاہے کتنے ذہین ہوتے ہم، اور اماں ابا چاہے کتنی دعا کر لیتے، جب وہ چاہ ہی نہیں رہا، وہ سارا ٹائم برباد کرتا، کچھ بتاتا بھی تو نہ ہو۔ اور دین کے اعتبار سے تو اب دینی کمالات ہیں، اس میں تو صحیح ہے، دنیا کے کمالات کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم تو آئے تھے بالکل جاہل مطلق تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا ہمارے اندر۔ اب جو کچھ بھی دینی دنیاوی کمال، ہنر، فن، یہ استاد کی محنت ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے ہم کو ملا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار استاد کی کیا ضرورت ہے، آج کل تو کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ کتابیں پڑھ کے معلومات تو ہو سکتی، ہنر نہیں سیکھ سکتا آدمی، ہنر نہیں سیکھ پائے گا۔ جیسے کھانا پکانا، باورچی ہونا ایک ہنر ہے، تو کھانے پکانے کی کتابوں کا مطالعہ کر ڈالے آدمی اور اس سے کہے بریانی بنا دو، پلاؤ بنا دو، وہ قیامت تک نہیں بنا پائے گا وہ۔ اور مطالعہ بالکل نہ ہو، ایک مرتبہ بریانی بنانے والے کو دیکھ لے، وہ بنا کے رکھ دے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو یہ جو ہنر اور فن دینی دنیاوی کوئی ہے، اس کے پیچھے استاد کی محنت درکار ہے۔ کوئی شخصیت بنی ہے، ایک تو اس کے پیچھے ماں باپ ہے، ایک استاد ہے، اور دینی لائن میں پھر شیخ بھی۔ یہ ڈھانچہ ظاہر کہ میں تو الگ ہے، لیکن یہ سب جو فنیشنگ وغیرہ کی گئی ہے یہ الگ مستقل کام ہے۔ تو اسی طرح ہمارا وجود ماں باپ کی رہی وہ کا وہ ہے، پھر اس کے بعد اگلی جو لائن چل رہی ہے استاد اور پیر شیخ۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے سامنے کبھی نظر ترچھی نہ کرے، کبھی ان کے سامنے اترائے نہ، بلکہ ہمیشہ چھوٹا سمجھ کر تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ کہ ان کا دل دکھا دینا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ کسی لائن کا بھی ہو، جس سے ملا ہے اگر اس طرح رہ رہا وہ، تو نقصان اٹھا جائے گا اس کے اندر۔ چار لوگ اور پانچویں خود انسان کی اپنی محنت ہے، خود بھی محنت نہ کرے گا تو ہوگا کیا اس کے لیے؟ یہ کسی بھی دینی دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چار لوگوں کی محنت ہے اور اپنی ذاتی محنت۔ تنہا ذاتی محنت کچھ نہیں کرتے رہیے آپ، نہ استاد ہو نہ پیر ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے محنت سے کرنے سے پہلے جاہل، بعد میں جاہل رہیں گے، یہ اللہ کا نظام ایک ہے۔ تو اس لیے ضرورت آج کے دور میں اس کی ہے، کیونکہ آج تو حقوق طلبی کا زمانہ ہے کہ ہم کو حق ملے، دوسرے کا حق چاہے ملے نہ ملے، نہیں، ان چاروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کوشش کرنا۔ علماء نے تو بہت سارے آداب لکھتی ہے، لیکن ہم موٹی موٹی چیزیں جو کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے
شاگرد کسی درجے پر پہنچ جائے، استاد کی جب نظر پڑے گی تو وہ شاگرد کی حیثیت سے دیکھے گا۔ بیٹا کسی اعلیٰ درجے پہنچ جائے، اماں ابا کی نظر پڑے گی تو بیٹے کی حیثیت سے پڑے گی، اس حیثیت سے نہیں پڑے گی بادشاہ ہے یہ، یا اس حیثیت سے کہ جناب والا شیخ بنا ہوا ہے، یا اس لیے کہ کچھ ہو گیا یہ میری اولاد ہے، اسے دیکھے گا وہ۔ تو ایسے ہی شیخ کے پاس چاہے کتنی روحانی درجے پر پہنچ جائے وہ نظر یہ کہ تربیت ہم نے اس کی۔ اب ظاہر ہے اب ان کے حقوق ہمارے ذمہ میں بھی زیادہ ہے، اور یہ تجربے میں ہے ان چاروں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کیا ہے تو سزا یہی تھوڑی مل جائے گی، بقیہ تو وہاں ملے گی۔ نہ علم میں برکت رہتی ہے، نہ وہ جو ملا ہے اس میں برکت رہتی، ان لوگوں کے ساتھ گستاخی کرنا۔ آج تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم بڑے ہو گئے تو ارے جو انہوں نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا، کون سا کمال ہے ان کے اندر، تو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ یہ عام مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم، مضمون چلا تھا 3 گناہوں کے بارے میں کہ اس سے بچنا ہے، ان میں سے ایک گناہ بیان کیا تھا بدگمانی۔ بدگمانی استاد کی اس سے ہو، شیخ کے سلسلے میں ہو، والدین کے سلسلے میں ہو، خطرے کی گھنٹی ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے رہے۔ اور دینی اعتبار سے اس میں سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اکابر سب شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ دین کی نعمت تو ان کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچی آ کر کے۔ اگر ذرا برابر بھی ان کے دل میں بدگمانی کہیں سے بھی پیدا ہو گئی تو سمجھ لے کہ بس ہمارے لیے خطرہ آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ پاک کسی کو ذلیل کرنا اگر چاہتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے بڑوں پر تنقید، تبصرہ، انگلی اٹھانے پر۔ اب سمجھ جائے کہ بس اب شامت آ گئی اس کی یہاں پہ۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ آج کے دور میں یہ مرض عام ہو گیا۔ ہم مولویوں میں بیٹھیں گے تو بڑوں کی برائی کر لینا بیٹھ کر کے، عوام بیٹھیں گے تو جو جن سے کل تک مسئلے اسلے پوچھ رہے تب انہیں پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ اگر کرنا ہے تبصرہ، اپنے عیبوں کو دیکھے، وہی اتنے زیادہ ہیں کہ اسی سے فرصت نہیں ملے گا آدمی کو۔ دوسروں سے بدگمان ہو کر کے اپنی نیکیاں جو کمائی ہی دے دینا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ایک تو نیکیاں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں ہی بہت زیادہ، اور یہ سب حرکتیں کر کے دوسروں کے حوالے کر دے رہے ہیں ہمارے۔ تو اس سے جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ اپنے دل کو دوسروں سے صاف ستھرا رکھیں، خاص طور سے ان چاروں کے سلسلے میں۔ اب تو بیٹے سے پوچھو تو ابا اور اماں کی شکایتوں کا ڈھیر لگا دے گا، اب وہ بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب عارف اللہ قاری ابیر حسن صاحب اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، بچپنا انسان کبھی اپنا نہ بھولے، ہم تھے کیسے۔ اگر یہ یاد رہے گا تو کبھی ماں باپ سے نہ شکایت، نہ کبھی ایٹھنا، نہ ان کے ساتھ زبان درازی ہوگی۔ اپنا بھول جائے اوقات ہم کیسے تھے، بس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اس کے لیے۔ یہی حال استادوں کے ساتھ، یہی حال مشائخ۔ جب ان کے پاس گئے تھے تو ایک انگوٹھا ٹیک تھے، انہوں نے محنت کی، ہم اس لائق آ گئے یہاں پر ہیں۔ شیخ کے پاس گئے تھے، بالکل ہم سادہ خالی تھے، ان کی توجہات اور محنتوں سے اس مرتبے پر آ گئے ہم۔ تو اپنا وقت نہ بھولے آدمی، بس پھر انشاءاللہ گاڑی چلتی رہے گی۔ اگر اپنا وقت بھول گیا، اوقات اپنی، گیا کام سے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا کہ گندے پانی سے، اس سے پیدا کیا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے مختلف مراتب اور مختلف درجات کے لوگ ہوں گے، بڑے لوگ بھی ہوں گے، تو بار بار ذکر کر کے فرمایا اوقات نہ بھولنا، یہ ہے تمہاری اوقات، یہ تمہیں جو کچھ ہے وہ ہماری اس سے ہوا ہے۔ اس پر یہ حکمت کی بات ہے کہ بار بار اس کو تذکرہ کر دیا اللہ پاک نے۔ حالانکہ ایک دو جگہ ذکر کر دینا کافی تھا وہ، لیکن کئی جگہ ذکر کیا، مختلف عنوانات سے ذکر کیا۔ سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اگر عالم دین پڑھ رہا، عارف باللہ تلاوت کر رہا،
تو اوقات پہ رہنا، دیکھو یہ ہے تمہاری اوقات، یہ جو کچھ ہے ہمارا اپنا دیا۔ دنیاوی بادشاہ وقت پڑھ رہا ہے تو کرسی میں غرور نہ ہے، اس کو پڑھتے رہو، تمہاری اوقات یہی تھی، ہم نے دے دیا تم کو، بس۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو